زاہد کا گاؤں ایک چھوٹا سا دیہات تھا جہاں لوگوں کی زندگی معمولی تھی اور دنیا کے رنگوں سے ناواقف۔ زاہد ایک محنتی تاجر تھا جو دن رات اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھ کر گاہکوں کی خدمت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ مالی تنگدستی میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کے گھر میں سادہ سی زندگی گزرتی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک خواب تھا کہ وہ اپنی بیوی سارا اور بچوں کو خوشحال زندگی دے سکے۔ زاہد کی بیوی سارا بھی ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہتی تھی اور ان کے 2 بچے بھی ہمیشہ اپنے والد کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی محنت اور ایمانداری پر یقین رکھتے تھے، لیکن جب زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آیا کہ زاہد کی محنت کا کوئی فائدہ نہ ہو رہا تھا، تو اس نے دل میں سوچا کہ شاید قسمت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک دن جب زاہد اپنی دکان پر بیٹھا تھا، اس نے ایک عجیب و غریب شخص کو دیکھا جو کہ چکاتی ہوئے قدموں کے ساتھ اس کی دکان کی طرف آ رہا تھا۔ اس شخص کی شکل کچھ پراسرار سی تھی اور اس کا لباس بھی غریبوں سے کہیں مختلف تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار مٹکا تھا جس میں سے ایک نرم سی روشنی نکل رہی تھی۔ زاہد نے فوراً اس شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا اور دل میں ایک عجیب سی جستجو پیدا ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ زاہد نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ایک جادو مٹکا ہے، پراسرار شخص نے جواب دیا۔ جو کچھ بھی تم اس میں ڈال کر مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، مگر اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ زاہد کے دماغ میں ایک دھڑکا ہوا۔ اس نے کبھی کسی ایسے جادوئی چیز کا سنا تھا، لیکن یہ ایک موقع تھا جسے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً سوال کیا، کیا اس مٹکے کے ذریعے واقعی کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ ہاں، لیکن یاد رکھو اس کا استعمال صرف اس وقت کرنا جب تمہاری ضرورت ہو اور تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز دینی ہوگی، وہ شخص نے جواب دیا۔ زاہد نے جلدی سے مٹکے کو قبول کیا، مگر اس نے اس شخص سے پوچھا، یہ کیا قیمت ہے؟ یہ تمہیں کسی قیمت پر نہیں ملے گا، شخص نے مسکرا کر کہا، تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز دینی ہوگی۔ زاہد کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ ایک غریب تاجر تھا اور اس کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی تھی؟ اس کی زندگی میں سب کچھ معمولی تھا اور اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی محنت اور ایمانداری تھی۔ وہ اپنی تمام محنت کی کمائی پر فخر کرتا تھا، لیکن اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاید اس کا جادوئی مٹکے کے بدلے کچھ بڑی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اس نے فوراً اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت کو اس مٹکے کے بدلے دے گا۔ میں اپنی محنت کو دوں گا، وہ زاہد نے کہا اور مٹکے کو ہاتھ میں لے کر چل دیا۔ وہ جب واپس گھر پہنچا تو اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے۔ اس نے مٹکے کو کھولا اور ایک نرم سی روشنی اس میں سے نکلی جس سے اس کے کمرے کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ مٹکے کی روشنی میں ایک نرم آواز آئی۔ زاہد نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ دولت کے بارے میں نہیں سوچے گا، بلکہ اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کی مدد کرے گا۔ مجھے دولت چاہیے تاکہ میں اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کر سکوں اور انہیں خوشحال زندگی دے سکوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، مٹکے میں سے سونے، چاندی اور جواہرات سے بھری ایک بڑی ٹوکری نمودار ہو گئی۔ زاہد کی آنکھوں میں چمک آ گئی، مگر فوراً اس کے دماغ میں ایک سوال آیا، یہ دولت صرف ایک دن کے لیے ہے تو کیا یہ واقعی میری زندگی بدل سکے گی؟ پھر اس نے سوچا کہ اس دولت کا مقصد صرف خود کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند بنانا چاہیے۔ اگلے ہی دن زاہد نے اپنی دکان کے دروازے کھولے اور گاؤں بھر میں اعلان کیا کہ وہ لوگوں کو کھانا، کپڑے اور علاج فراہم کرے گا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کی مدد کی اور ان میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا تاکہ وہ خوشحال ہو سکے۔ گاؤں والے اس کی سخاوت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے زاہد کی دولت میں اضافہ ہوتا گیا، اس کا دل بدلنے لگا۔ وہ اپنی دکان میں زیادہ وقت گزارنے لگا اور اس کی محنت اور ایمانداری کی جگہ خود غرضی اور لالچ نے لے لی۔ ایک دن اس نے دوبارہ مٹکے سے سوال کیا، اب مجھے اپنی تجارت کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابی چاہیے، میں ہمیشہ کامیاب رہنا چاہتا ہوں۔ مٹکے کی روشنی میں سے ایک اور جادوئی طاقت نکلی اور زاہد کی تجارت میں بے پناہ کامیابی آ گئی۔ اس کی دکان کا کاروبار دن بدن بڑھنے لگا اور اس کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، مگر اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ دولت کے باوجود وہ خالی ہے اور اس کی زندگی میں حقیقی خوشی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک دن زاہد نے محسوس کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ کھو چکا ہے۔ اس نے سوچا، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اس دن اس نے مٹکے کو واپس پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مٹکے کو بند کیا اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔
اس کے بعد اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے گا اور اس کی محنت اور ایمانداری اس کی کامیابی کا راستہ ہوگی۔ زاہد نے اپنا کاروبار دوبارہ شروع کیا، مگر اس بار اس نے اپنی کامیابی کو سچائی اور محنت کے ساتھ حاصل کرنے کی ٹھانی۔ اس نے اپنی دکان کو دوبارہ کھولا اور اب وہ دولت کے بجائے لوگوں کی عزت اور اعتماد کو اپنی کامیابی سمجھتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زاہد کی تجارت دوبارہ پھلنے پھولنے لگی، مگر اس کی زندگی میں جو سکون تھا وہ پہلے کبھی نہ تھا۔ اس نے سیکھا کہ جادوئی طاقتوں کے ذریعے دولت حاصل کرنا عارضی خوشی دے سکتا ہے، لیکن سکون اور خوشی صرف ایمانداری اور محنت میں ہوتی ہے۔ اس نے اس سبق کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور پھر کبھی جادوئی مٹکے کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔